لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. دنیا میں دو طرح کے لوگ آباد ہیں. ایک وہ ہیں جن کو ہم مومن کہتے ہیں، یعنی ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، انکار کرنے والے، غلط راہ پر چلنے والے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے. آپ دیکھیں گے کہ مومن اور کافر دونوں ایسے ہیں کہ جنہیں زندگی ملی ہوئی ہے. مومن کو بھی کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے لباس ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے. سورج نکلتا ہے تو وہ صرف مومنوں پر نہیں چمکتا، کافروں پر بھی چمکتا ہے. کائنات کی جو چیزیں ہیں کافر بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مومن بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بارش ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بارش صرف مسلمانوں کے علاقے میں ہو، کافروں کے علاقے میں نہ ہو. اللہ نے جو نظام بنایا ہے کائنات کے لیے، وہ انسانی طبقات کے لیے، سارے انسانی طبقات، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے. جس طرح مسلمان مومن کھانا کھاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، زندگی کے دوسرے کام کرتے ہیں، کافر بھی اسی طرح ہے. اللہ نے زندگی گزارنے کے جو اسباب کائنات میں بنائے، مومن بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. مگر جو چیز مومنوں اور کافروں کی زندگی میں فرق کرتی ہے، ان دونوں کی زندگی کے طرز اور طریقے کو جدا کرتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ مومن اللہ کے حکم کے مطابق جیتا ہے، کافر اپنی چاہت کے مطابق جیتا ہے. کافروں کے جینے کا ڈھنگ الگ ہے، مسلمانوں کے جینے کا ڈھنگ الگ ہے. کافر اپنی چاہت کی غلامی کرتے ہیں، مومن اللہ کی غلامی کرتے ہیں. کفر و شرک کرنے والے، ان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، موج مستی کرنا اور مر جانا ہے. مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. کافر اپنے لیے جیتا ہے، مومن اللہ کے لیے جیتا ہے. کفر و شرک کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے اور بس ہمیں یہاں کھانا پینا، موج مستی کرنا ہے اور مر جانا ہے. ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں. وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے وہ کافر کہلاتے ہیں. یہی انکار ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ جب مر گئے بس مر گئے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں. آخرت پر ان کا یقین ہے. وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، قرآن میں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی جیئیں گے،
یہیں مر جائیں گے اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ تو سوال کرتے ہیں، قرآن میں ان کا سوال نقل ہوا، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب انسان مر جائے گا، مر کر مٹی ہو جائے گا، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں تک چور چور ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کسی جانور کی ہڈی کہیں پڑی ہوئی ہو، بہت پرانی ہو گئی ہو، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو انگلی لگائے تو وہ گرنے لگ جاتی ہے، جو ہڈی بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے، پرانی۔ اگر آپ اس کو ذرا بھی حرکت دیں گے تو وہ بھوسے کی طرح بکھرنے لگے گی، ریت کی طرح بکھرنے لگے گی۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں رمیم، یعنی بالکل چور چور ہو جانے والی ہڈی، جو بالکل پرانی ہڈی۔ من یحیی العظام وہی رمیم۔ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، اس کا گوشت پوش ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ہڈی بھی پرانی بوسیدہ ہو جائے گی کہ ہاتھ لگاؤ اور ہڈی گرنے لگے۔ اس وقت کون ہے جو انسان کو دوبارہ زندہ کرے؟ یہ کافر اور مشرک ہے۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ بس انسان مر گیا، اس کو نہ اٹھایا جائے گا، نہ اس سے سوال جواب ہوگا، نہ اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ آج بھی کافر مشرک یہ خیال کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں جو تصور ہے وہ یہ کہ اگر کوئی برا کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس کو کتا بنا دیا جائے گا، اس کو خنزیر بنا دیا جائے گا، بندر بنا دیا جائے گا، بس یہی ہے۔ اس کو آوا گون کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اگلے جنم میں کوئی اچھی شکل اس کو دے دی جائے گی، زیادہ مالدار ہو جائے گا، زیادہ کامیاب انسان بن جائے گا۔ یہ ان کا تصور ہے۔ جزا اور سزا کا یہ ذہن ان کے نام ہے کہ کوئی آج اگر نیکی کر رہا ہے تو اگلے جنم میں اس کا روپ اچھا ہوگا، آج اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اگلے جنم میں اس کا روپ برا ہوگا، جانور بنا دیا جائے گا، اس کو بری شکل دے دی جائے گی۔ قرآن نے اس کا انکار کیا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی اور پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو سزا بھی ملے گی۔ جنت جہنم دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ مومن تو دل سے یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان کے لیے، یہ تو آزمائش کے لیے، یہاں ہم کو جانچا اور پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، 29ویں پارے میں سورہ ملک ہے، اس کے بالکل شروع میں یہ آیت ہے۔ ارشاد ہے اس اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون ہے تم میں اچھا عمل کرنے والا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس راستے پر چلتا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، اختیار دیا جس راستے پر تم کو جانا ہے جاؤ۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کو جی چاہے، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کسی کے کفر سے اللہ کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے۔ کسی کی نافرمانی سے اللہ کو کی عظمت، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہو۔ ساری دنیا بھی اگر نافرمانی اور گناہ کرنے لگے، اللہ کی قدرت میں کیا فرق آئے گا؟ اللہ کی عظمت شان میں کیا فرق آئے گا؟ وہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا عبادت کرنے لگے تو
تو اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو دنیا کے کسی انسان کی عبادت، اس کی محنت، ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے دنیا کی یہ جو زندگی بنائی امتحان کے لیے بنائی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ دیکھ رہا ہے کون کس راستے پر چلتا ہے۔ اختیار بھی ہے، تم جس راستے پر چاہو چلے جاؤ، چاہے ایمان، چاہے کفر، چاہے بھلائی، چاہے برائی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر نماز پڑھنے نہیں آنا چاہتے ہیں تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر آئے اور آپ کو لاٹھی سے مار کر لے آئے مسجد میں کہ نہیں آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے۔ اللہ نے یہ نظام نہیں بنایا۔ اللہ نے اس طرح نہیں نظام بنایا کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ، عین گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کسی عذاب میں ڈال دے کہ وہ گناہ نہ کر سکے، یا کوئی فرشتہ ڈراؤنی شکل میں آ جائے کہ اس کو دیکھ کر آدمی گھبرا جائے، کبھی نہیں۔ اللہ نے اختیار دیا کہ اگر تم اچھے عمل کرنا چاہتے ہو اختیار ہے، اگر برا عمل کرنا چاہتے ہو اختیار ہے، لیکن سن لو کہ تم امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہو اور وہ اللہ دیکھ رہا ہے تم کو۔ اگر تم گناہ کرو گے تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، اگر اچھا عمل کرو گے تب بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھے عمل پر وہ اجر دے گا اور برے عمل پر قیامت کے دن تمہاری پکڑ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا اور بتا دیا۔ اب غور کیجیے کہ دنیا میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، لیکن دونوں کے جینے میں، دونوں کے زندگی گزارنے کے طریقے میں یہ فرق ہے کہ مومن اللہ کے حکم کے مطابق جیتا ہے، کافر اپنی مرضی کے موافق جیتا ہے، اپنی چاہتوں پر، اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ اب یہاں رک کر یہ سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ ہم مسلمانوں کے بھی جینے کا وہ راستہ ہو جو کافروں کے جینے کا ہے، اگر ہم بھی ان کی طرح خواہشات کی غلامی کرتے رہیں، اگر ہم بھی ان کی طرح جائز ناجائز کا فرق بھلا دیں، اگر ہم بھی ان کی طرح بے حیائی کے راستے پر چل پڑیں، اگر ہم بھی نافرمانی اور سرکشی پر اسی طرح جرأت مند ہو جائیں جیسے کافر اور مشرک ہیں، تو ہمارے اور ان کے راستے میں کیا فرق باقی ہے؟ ہمارے اور ان کے جینے کے طریقے میں کون سا فرق باقی رہے گا؟ اگر ہم بھی مال کمانے کے لیے حلال حرام کی دیوار گرا دیں، یہ سمجھیں کہ جو بھی آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے بس آنے دیں، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، چاہے مشتبہ، بس ہمیں تو مال کمانا ہے، جیسے کافر اور مشرک کرتے ہیں۔ ان کے نگاہ میں بس ایک چیز ہے کہ مال آئے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، چاہے کسی کو قتل کر کے حاصل ہو، چاہے ڈاکہ ڈال کر حاصل ہو، چاہے رشوت لے کر ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں اکثر سرکاری جگہوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافر مشرک ہیں، اور ان کے ہاں رشوت لینا کوئی معیوب بات نہیں۔ رشوت کے بغیر گاڑی ہی نہیں چل رہی، بڑی بڑی رشوتیں لی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اگر آ رہا ہے رشوت کے راستے سے بھی تو آنے دیجیے، اگر حرام طریقے سے بھی آ رہا ہے آنے دیجیے۔ ان کے ہاں تو حلال حرام کا تصور ہی نہیں، آنے دو، بس جو آ رہا ہے سو آنے دو۔ اب اگر ایک مسلمان بھی اسی طرح رشوت لینے لگے، خیانت کرنے لگے، ایک مسلمان بھی سودی لین دین کرنے لگے، ایک مسلمان بھی مال کے سلسلے میں احتیاط برتنا چھوڑ دے، تو بتائیے کہ کافر اور مسلمان کے جینے میں کیا فرق باقی رہا؟ جیسے وہ جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں، جیسے وہ تجارت میں دھوکہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، جیسے وہ لوگوں کو ستا کر مال حاصل کر رہے ہیں ہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں تجارت کرتے ہیں لیکن ان کی تجارت اسلامی تجارت نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں دکانیں لگاتے ہیں، آپ کے ارد گرد سب طرف دکانیں ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ ان دکانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو شرعی ضابطے پورے کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
اگر کسی مال پہ عیب ہے تو بتا کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی چیز واپس کرنا چاہے تو اسلامی تجارت کے طریقے کے مطابق واپس لے لیتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے دکاندار بھائیوں کے لیے تکلیف دہ نہ بنے بلکہ ان کا سہارا بنے. آپ غور کیجیے، اسلامی اخوت یہ تھی کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ویسی ہی ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. کیا آپ نے حدیث میں یہ نہیں پڑھا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دکان آباد رہے، ہماری تجارت اچھی چلے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی دکاندار ہمارا مسلمان بھائی اس کی تجارت نہ چلے، اس کی دکان برباد ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کسی بھی راستے سے نقصان پہنچائیں، اس کی تجارت کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں، ہم اس کے اوپر جادو کریں تاکہ اس کی دکان نہ چلے. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جادو اور جادو ٹونے میں پڑے ہوئے غلط قسم کے اعمال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے جو میرے اوپر اتاری گئی. اس مسلمان کا اللہ کے دین و شریعت سے کیا تعلق ہے جو جادوگروں کے پاس جاتا ہے، جو سادھوؤں اور پنڈتوں کے پاس جاتا ہے، جو کفر و شرک کرنے والے لوگوں کے پاس جاتا ہے صرف اس لیے کہ میری تجارت اچھی چلے اور دوسرے دکانداروں کی تجارت میں فرق آ جائے. یہ کون سی اسلامی تجارت کا طریقہ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے؟ اور اگر ہم اس راستے پر جا رہے ہیں تو ہم خود اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم میں اور کافروں میں کیا فرق باقی رہا. اگر ہم بھی حلال و حرام کی تمیز مٹا رہے ہیں، اگر ہم بھی جائز اور ناجائز کا فرق بھول رہے ہیں، اگر ہم بھی اللہ کے قرآن اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور انکار کرنے والوں میں کیا فرق باقی رہا؟ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں جینا کیسے، ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے، ہمیں بتایا گیا کہ مال حرام ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے جہنم کی آگ کا سودا کرتا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ جو حرام لقمے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں وہ لقمے نہیں ڈال رہے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، آپ قرآن میں پڑھیں جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں لقمے نہیں ڈال رہے ہیں، جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں. اگر کوئی رشوت دیتا ہے، کوئی سودی لین دین میں مبتلا ہے، کوئی خیانت کر رہا ہے، کوئی اپنی تجارت بڑھانے کے لیے ناجائز راستے اور ہیلے اور تدبیریں اختیار کر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ پہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے. شیئر مارکیٹنگ کے کتنے ایسے مسائل ہیں جن کا علم مسلمانوں کو نہیں، اس میں سودی لین دین ہو رہا ہے لیکن مسلمان لپکے جا رہے ہیں. کسی کو توفیق نہیں کہ وہ علماء سے پوچھے کہ یہ معاملہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے یا نہیں. تجارت کی کتنی شکلیں ایسی ہیں جو جوئے پر مشتمل ہے، اس میں جوا ہے لیکن مسلمان اس کو تجارت کا نام دے کر اختیار کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جن کو دین کی موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں ہے لیکن تجارت کی ایسی شکلیں جو علماء کی نگاہ میں مشکوک ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز ہیں، یا ان کے اندر سود کی آمیزش ہے یا جوئے کی ملاوٹ ہے، وہ اس کو اختیار کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے یہ تو تجارت ہے، یہ شیئر مارکیٹنگ کا نظام ہے، ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں، ہمیں مال حاصل ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو نئی کرنسی کے رائج طریقے دنیا میں آ رہے ہیں، بٹ کوائن ہے، اس کو اختیار کر رہے ہیں. بعض علماء کے بارے میں مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ اس میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں
دوسرے لوگوں کو اس کی رغبت دلا رہے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں لوگ تجارت کی ان راہوں کو اختیار کر رہے ہیں جس کو شریعت نے سود کی بنیاد پر یا جوئے کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ صرف مال کی ہوس ہے جو ہمیں ان راستوں پر لے جا رہی ہے جو بالآخر ہمیں جہنم کی آگ تک پہنچانے والے ہیں۔ اور مال حرام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے حیائی کے جراثیم پیدا ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، حرام مال انسان کو بے حیا بناتا ہے، اسے ننگے پن کی تہذیب پر چلاتا ہے۔ یہ یورپ اور مغرب کے لوگ کیوں اس قدر ننگے پن پر آمادہ ہیں، کیوں اس قدر حرام کاری پر آمادہ ہیں، بے حیائی کے سمندر میں گلے گلے کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جو مال اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ حرام کا ہے، اس کا ایک ایک ریشہ حرام کا ہے۔ اور جب انسان حرام مال کھائے گا، حرام چیزیں استعمال کرے گا، حرام غذا اس کے پیٹ میں جائے گی تو وہ حرام کام کرے گا، بدکاری اور زناکاری کی طرف جائے گا، وہ نافرمانی کے کاموں کو اختیار کرے گا، اس کے رگ و ریشے میں بے حیائی اور بدکاری کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں زناکاری نہیں عام ہو رہی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حیائی کے نت نئے طریقے اختیار نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہماری بچیاں اس درجے بے حیا نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ چلے جائیں، اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیں؟ کیا ہماری بچیوں میں یہ بے غیرتی نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ضمیر کو، سب کو قربان کر کے صرف بے حیائی کی وجہ سے کسی کے ساتھ چلی جائیں؟ نافرمانی اور گناہ کے راستے پر چلتے چلتے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ کیا آپ اس کی تہ میں نہیں اترتے کہ کہیں حرام مال تو اس کا سبب نہیں بن رہا ہے، کہیں ناجائز آمدنی تو اس کا سبب نہیں بن رہی ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارا شہر دینداروں کا شہر کہلاتا ہے، دین کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کیا آج ہم یہ صورتحال نہیں دیکھ رہے کہ ایک طرف ہمارے سماج اور معاشرے میں مختلف قسم کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، کاروباری مندی ہے، بارش کا رک جانا ہے، استسقاء کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیہ مجلسیں ہو رہی ہیں، خدا کے آگے توبہ استغفار کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سماج کے لڑکے فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جوان فلم آ گئی تو معلوم ہو رہا ہے کہ فلم کا دیکھنا جائز قرار دے دیا گیا، جا کر تماشے کر رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر بنا کر لے جا رہے ہیں، وہاں جا کر ننگی گندی تصویروں کے سائن بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ویڈیو بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون؟ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں بے حیائی پھیلے، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بدکاری پھیل جائے، زناکاری عام ہو جائے، غلط قسم کے جرائم عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اعلانیہ گناہ کرنا، اپنے گناہ کی تشہیر کرنا، اپنے گناہ کو عام کرنا، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ جس طرح ثواب جاریہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر و ثواب عطا کرے گا، یہ ثواب جاریہ ہے۔ اسی طرح گناہ جاریہ ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ کا کام کرے گا، لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا، یا کوئی گناہ کی چیز سوشل میڈیا پر عام کر رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا کر عام کر رہا ہے، گانے بجانے کی چیزیں عام کر رہا ہے، گندی ننگی تصویر کہیں بھیج رہا ہے، اور جب تک وہ گناہ باقی رہے گا لوگ اس چیز کو دیکھتے رہیں گے، اس کو گناہ ملتا رہے گا، یہ قبر میں بھی اتر جائے تب بھی وہ گناہ اس کے اوپر آتا رہے گا۔ قرآن میں آپ پڑھیے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ مجرم قیامت کے دن آئیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لے کر آئیں گے، اور وہ لوگ جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے،
ان کی وجہ سے گناہ میں پڑے، ان کے بھی گناہوں کا بوجھ اس کی پیٹھ کے اوپر ہوگا، یہ اپنے گناہ پہ اٹھا کر لائے گا، اور جن لوگوں نے اس کی وجہ سے گناہ کیا وہ گناہوں کا بوجھ بھی اس کی پیٹھ پر ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ ہمارے جوان جائیں فلم دیکھنے کے لیے، سینما ہال میں جائیں، تھیٹر میں جائیں، اس کے بعد اپنے ویڈیو آن کریں، دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ تم بھی گناہ کی طرف، اپنے جوان ساتھیوں کو دعوت دیں کہ آؤ تم بھی بے حیائی کی طرف، اباحیت کی طرف، ننگے پن کی تہذیب کی طرف۔ یہ چیز ہم کو اور آپ کو، ہمارے سماج کو ڈبو دے گی۔ یہ کیسی بے غیرتی کی بات ہے، یہ کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں اور کہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہم پر بارش اتار دے، اور وہاں سے نکلے اور جا کر اس طرح شریعت کا کھلواڑ کریں، ایک تماشا بنائیں، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کو دعوت دیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت معاف کر دی جائے گی مگر وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو اپنے گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اپنے گناہ کی تشہیر کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تشریح کرتے ہوئے کہ ایک آدمی رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے، لیکن وہ صبح خود لوگوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں نے گزشتہ رات ایسا گناہ کیا، اپنے گناہ کی تشہیر کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا، میری امت معاف کی جائے گی مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، اپنے گناہ کے ویڈیو بنا کر عام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری گرفت اتنی بھی قائم نہیں رہی کہ ہم ان نوجوانوں کو روک سکیں؟ کیا منکر پر نکیر کو ہم نے پرانے زمانے کی چیز سمجھ لیا؟ ہمارے سماج میں سرپرست کہاں ہیں، ماں باپ کہاں ہیں جن کی اولادیں یہ کام کر رہی ہیں؟ کیوں ان کے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا؟ کیوں وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ پورے سماج اور معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے دوچار کر دینے کا ذریعہ ہے؟ آپ قرآن میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے عذاب کو عام نہیں کرتا جب تک کہ گناہ پر نکیر بند نہ کر دی جائے۔ جب یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانی ہو رہی ہے، سرکشی کی جا رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی گناہ کو گناہ کہنے والا نہیں، کوئی بے حیائی کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں، پھر عذاب آتا ہے تو اللہ سب کو غرق کر دیتا ہے، اس عذاب میں اللہ سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، او عزیزو، اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے، حساب دینا ہے، قبر کے چوکتے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ یہ مت خیال کرو کہ بوڑھے ہو کر ہی تم دنیا سے جاؤ گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نصیحت کے لیے تشریف لائے، مجمع میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، انہوں نے پہلے بوڑھوں کی طرف توجہ کی، فرمایا کہ او بڑی عمر کے لوگوں، مجھ کو بتاؤ جب کوئی کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا تیاری کر لو، تمہاری کھیتیاں پک چکی، تمہارے داڑھی کے بال سفید ہو چکے، بڑھاپا تم پر آ چکا، موت کی تیاری کرو اس لیے کہ تم قبر کے دروازے تک پہنچ چکے ہو۔ پھر جوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ جوانوں سنو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیتی ابھی پکی نہیں اور کوئی آفت آتی ہے اور اس کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، کوئی آسمان سے مصیبت آ جاتی ہے اور کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ جب تم بوڑھے ہوگے تبھی تم کو موت آئے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مال والے کو اس کا مال موت سے بچا نہیں سکتا، علم والے کو اس کا علم و فضل و کمال موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتا، کسی انسان کا منصب موت سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ موت لمحہ بلمحہ ہم سے قریب آتی جا رہی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم غور کریں کہ خدا کی بارگاہ کے لیے کیا توشہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اللہ کے دربار کے لیے کون سا عمل اختیار کیا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کون سا عذر تلاش کیا
ظالمون، اے اللہ ہم کو اس دوزخ سے نجات دے دے، نکال دے، اب ہم نیک بن جائیں گے، اب ہم اچھے بن جائیں گے، اور اگر پھر ہم گناہ کریں تب تو ہم کو جہنم میں ڈال دینا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک دفعہ مہلت ملنے کے بعد دوبارہ تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، بس مہلت مل چکی، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی زندگی میں کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ جو ماں کے آغوش میں آیا ہے اسے قبر کی گود میں جانا ہے، جسے آج دنیا میں زندگی دی گئی ہے آخرت میں اس کا حساب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا ہے۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اس میں یہ بات ہے وہ وضع الکتاب، قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا، مجرموں کو تم دیکھو گے، ڈر جائیں گے اور یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ او لوگوں اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری کرو، آج اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے گناہوں کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، حلال مال اختیار کرو، تھوڑا ہو حلال ہو، اس زیادہ حرام سے بہتر ہے جو انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔